اپنی اوقات تو دیکھو کہ اگر یہ تم نے بنایا ہے نا، اگر اس جہاز کے بنانے کے دعوے دار تم ہو تو پھر ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کر ذرا مجھے مکھی بنا کے دکھاؤ۔ ارے چھوڑو، مکھی بنانا تو ایک طرف، مکھی بنانا تو دور پڑا ہے، تم تو اتنے بے بس ہو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر یہی مکھی تمہارے کسی سالن یا روٹی سے اپنی پتلی سی ٹانگ پر چھوٹا سا ریزہ لے کے چلی جائے تو تم مکھی سے وہ ریزہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اور کرتے ہو، اور کرتے ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی۔ اب ایک نعمت بچی ہے، ایک نعمت بچی ہے۔ اللہ نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا حوالے کے طور پر، لیکن جب اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا تو اللہ کا لہجہ بدل گیا، اللہ کا لہجہ بدل گیا۔ اب اس نعمت کا تذکرہ کر دوں۔ فرمایا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ وہ نعمت ہے۔ لقد من اللہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتی کو اذ بعث فیہم رسولا واتممت علیکم نعمتی، آج اتمام نعمت کیسی کہو اذ بعث فیہم رسولا، اور بڑی عجیب نعمت ہے اللہ کی کہ جس نعمت کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ نے سارے پیغمبروں کو ان کے نام سے بلایا، یا آدم بھی کہا، یا نوح بھی کہا، یا ابراہیم بھی کہا، یا ہود بھی کہا، یا داؤد بھی کہا، یا موسیٰ بھی کہا، یا یحییٰ بھی کہا، یا زکریا بھی کہا، یا عیسیٰ بھی کہا، لیکن یا محمد پورے قرآن میں دیکھو یا محمد نہیں کہا، پورے قرآن میں کوئی حافظ بھائی ان وہ بکری والے 10 پاروں میں سے کوئی نہیں، یار نہیں کوئی تو ہے حضرت، وہ 10 پارے وہ رول جوت نہیں دے رہے، اللہ انہیں بھی حفاظت نہیں کر سکیا۔ دیکھو پورا قرآن کا آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ دعویٰ کرے دے تو قرآن کی حفاظت میں کرنا، ایک بات وقت بدل نہیں، تو نہیں اللہ کی حکمت ہے۔ بھائی کوئی حافظ یا محمد قرآن میں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو سب سے خوبصورت نام ہے نا، محمد سب سے خوبصورت نام ہے اللہ کے نزدیک محمد، اس لیے کہ رسول اللہ کا نام گھر والوں کی طرف سے احمد رکھا گیا اور آسمان والے کی طرف سے محمد رکھا گیا۔ جب وہ خود نام رکھنے والا ہے تو پھر یا محمد قرآن میں کیوں نہیں کہا؟ دیکھو ایک ہوتا ہے دوست، یاد رکھنا میری بات بھاگ والوں، بادلنا دلے دے کن کھول باوا، دلہ دے کن۔ ابھی اگر آپ مجھے 3 گھنٹے رات کے بھی دے رہے تو میں چلوں گا انشاءاللہ۔ ہاں
لیکن میں نے واپس جانا ہے. رات کا پروگرام تھا میرا, میں نے خود یہ ترمیم کی کہ مجھے دن کا وقت دیا جائے کیونکہ میں نے واپس پہنچنا ہے. ایک ہوتا ہے دوست, ایک ہوتا ہے محبوب. ایک ہوتا ہے دوست, ایک ہوتا ہے پریمی. دوست دوست ہوتا ہے, محبوب محبوب ہوتا ہے. دوست کو اس کے نام سے پکارتے ہیں, محبوب کو اس کی ادا سے بلاتے ہیں. دوست کو اس کے نام سے پکارتے ہیں اور محبوب کو اس کی اداؤں سے بلاتے ہیں. اس لیے اللہ نے اسے اداؤں سے بلایا. جب دیکھا میرا محبوب یمن کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہے سفیہ کے گھر میں, تو کہا یا ایھا المزمل. جب دیکھا اپنے گھر میں کھردرا کمبل اوڑھ کے سویا ہوا ہے تو کہا یا ایھا المدثر. کبھی اس کے چہرے کی قسم کھائی. حدیث میں آتا ہے اللہ نے محبوب کی عمر کی قسم کھائی, محبوب لعمرک, مجھے تیری عمر کی قسم, مجھے تیری اداؤں کی قسم. کبھی اس کا چہرہ دیکھا تو والضحیٰ کہا, کبھی اس کی کھلی ہوئی زلفیں دیکھی تو واللیل اذا سجا کہا, کبھی اس کی زلفوں کی چمک دیکھی تو والنہار اذا تجلی کہا. ہائے ہائے, جب اس کو مکہ کی گلیوں میں چلتا دیکھا تو کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اور حضرت کچھ تو ایسی ادائیں اور ایسے القاب ہیں جن کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا. کبھی کہا یاسین, کبھی کہا طٰہٰ, کبھی کہا یا ایھا الرسول, کبھی کہا یا ایھا النبی, لیکن پورے قرآن میں یا محمد. یہ عجیب نعمت ہے بھائی کہ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. اور جس کا ہر تیور ہے, جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. موت کو جس نے بنایا زندگانی, موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. مجھے عجیب واقعہ یاد آ گیا, حضرت اجازت ہو تو سنا دو. عبداللہ ابن حذیفہ یہ بڑے مزاحیہ طبیعت کے صحابی تھے رسول اللہ. اتنا ہنساتے تھے, اتنا ضاحک تھے کہ رسول اللہ کو بھی ہنساتے ہنساتے کہیں لے جاتے تھے. اور صحابی انہیں مذاق سے حمار کہتے تھے, گدھا. عبداللہ ابن حذیفہ حمار یہ ان کا لقب پڑ گیا. غریب تھے, مخلوق الحال تھے, نبی کے سچے غلام تھے, نبی کے سچے غلام, سچے. یہ چوریاں کھانے والے نہیں, یہ چوریاں کھانے والے نہیں, طوطے نہیں, طوطے. ہاں طوطے دیکھے کبھی؟ سبز لباس اور کھانا کیا؟ چوری چوری. طوطا صرف پٹائیں کر سکتا ہے پنجرے میں بیٹھ کر, اور کچھ بھی نہیں کر سکتا بیچارہ. بس ٹھیکیدار ہیں ہم رسول کی محبت کا, رسول کے عشق کے. کاغذ قلم لیا اور اپنی مرضی سے گھر میں بیٹھ کر درود بھر دیا, سلام بھر دیا کہ ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں. اور سنو, اگر
سچے کسی عاشق کا سننا ہے تو عبداللہ بن حذیفہ کی بات سنو. سنا دو بھاگ والو. ناراض تو نہیں ہوگے؟ نہیں ہوگے؟ ہوگے تو کیا کرو گے؟ لا الہ الا اللہ. کچھ یاد آئے؟ کچھ یاد آئے کہ یہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کافر روم کا پیغام آیا عبداللہ ابن حذیفہ کو رضی اللہ تعالی عنہ. ہم نے سنا ہے بڑے غریب ہو، مفلوق الحال ہو، قسم پرس ہو، چھوڑو محمد کے دامن کو، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں مالا مال کر دیتے ہیں. کہنے لگا ٹھوکر مارتا ہوں میری سارے ملک کے خزانے کو محمد کے قدموں کی گرد کے ایک ذرے کے صدقے میں. کہنے لگے اسے قید کر دو. بند کر دیا. باز نہیں آئے. پھر کہا اسے لالچ دو، لالچ میں بھی نہیں آئے. پھر سب سے خطرناک ترین حربہ آزمایا قیصر روم نے. کہا ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو شراب اور سور کے گوشت کے ساتھ اسے ایک کمرے میں بند کر کے باہر تالا لگا دو. اور لڑکی سے کہا کہ اس سے زنا کروا، اس کو شراب پلا، سور کا گوشت کھلا. 3 دن گزر گئے. عبداللہ ابن حذیفہ کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں آنکھوں کے سامنے مچل رہی ہیں. ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک پیغمبر کا طریقہ ہے. 2 چیزیں، ایک اللہ کا حکم، وہ بھی عبداللہ کی آنکھوں کے سامنے. انہوں نے قرآن پڑھا نہیں تھا، وہ قرآن ان کے دلوں پر کڑا ہوا تھا، کڑا ہوا تھا. یاد رکھنا بھاگ والا، میرے ایک ایک لفظ کو پرکھنا جانچنا. میں تقریریں سنانے نہیں آتا ہوں، میں تمہارے دلوں میں تھوڑا سا ہلانے کے لیے تمہیں آتا ہوں. انہوں نے قرآن پڑھا نہیں تھا، پڑھتے تو ہمیں. ان پر قرآن سینے میں کڑا ہوا تھا. تو عبداللہ ابن حذیفہ کے سامنے 2 چیزیں آ رہی ہیں. ایک اللہ کا حکم ہے، دوسرا پیغمبر کا. اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مومنوں سے کہہ دو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے. اور پیغمبر کا طریقہ یوسف کا عبداللہ کے سامنے ہے کہ جب عزیز مصر کی ملکہ نے وغلقت الابواب، دروازے محلات کے بند کر دیے، وقالت، آج یوسف کو دعوت خدا دیتے ہوئے کہا حیدرت آؤ میری طرف. پیغمبر نے کہا قال معاذ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں. عبداللہ ابن حذیفہ بھی یہی کہہ رہے ہیں قال معاذ اللہ، اے اللہ مجھے اپنے یوسف کی طرح اس کے شر سے محفوظ کر دے. اللہ نے حفاظت کی عبداللہ ابن حذیفہ کی. 3 دن گزر گئے. قیصر روم نے کہا دروازہ کھولو. لڑکی باہر نکلی. پتہ ہے بادشاہ کو کیا کہتی ہے؟ ایھا الملک الی این ما ارسلتنی. اے بادشاہ تو نے مجھے کس کی طرف بھیج دیا؟ الی حجر او حدید، وہ تو کوئی لوہا تھا یا کوئی پتھر تھا. لا یاکل ولا ینظر، اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، نہ 3 دن میں آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا. کہنے لگا اچھا اسے نکالو، تیل کے کڑاہ میں اس کو ڈالو اور قتل کر دو، لیکن اس سے پہلے 3 دوسرے آدمیوں کو کڑاہ میں جلاؤ تاکہ یہ ان کی موت کو دیکھے. 3 آدمیوں کو کڑاہ میں عبداللہ کے سامنے ڈالا، وہ وہیں پہ پھول گئے کڑاہ میں. عبداللہ رونے لگے. عبداللہ رونے لگے. قیل انہ بکا. قیصر روم سے اس کے سپاہیوں نے کہا کہ وہ تو رو رہا ہے
کعبہ کی قسم، اپنے رب نگہبان کی قسم، اپنے محمد کے رب کی قسم، لا تذہب من الموت ولا سبابة بالحیات، نہ میں موت کے خوف سے رویا ہوں نہ زندگی کے شوق میں رویا ہوں. لا تذہب من الموت ولا سبابة بالحیات، نہ میں موت کے خوف میں رویا ہوں نہ زندگی کے شوق میں رویا ہوں. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی، اگر مجھے یہ 1000 کی جان دے دیتا تو عشق محمد پہ آج قربان کر دیتا. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. ہائے ہائے ہائے. ایک اور بات، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول. ہاں حضرت اجازت دیجیے مجھے میں کہوں کہ میرا محمد سید الانبیاء بھی ہے، سید العابدین بھی ہے، سید المتقین بھی ہے، سید الابرار بھی ہے، سید الصائمین بھی ہے، سید القائمین بھی ہے، سید الراکعین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے، سید الحامدین بھی ہے، سید الاخیار بھی ہے، اور سید المجاہدین بھی ہے. سید المجاہدین بھی ہے. ایک بدو نے امتحان لیا، ایک بدو نے رسول اللہ کے پاس آئے، جو گزرا اونٹ پہ جا رہا تھا، دیکھا رسول اللہ اپنے صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہیں اور ایسے بیٹھے ہیں جیسے رات کو آفتاب چاند اپنے ستاروں کے جھرمٹ میں چمک رہا ہوتا. محمد اس طرح بیٹھے ہیں اپنے ستاروں کے جھرمٹ میں جیسے کوئی چاند. ہائے ہائے کیا بتاؤں، آنے والا پوچھا کرتا. رسول اللہ اپنی جماعت میں اپنے صحابہ میں اتنا گھل مل کے بیٹھتے کہ آنے والا پوچھا کرتا تھا، پہچان نہیں سکتا تھا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے. یہاں مجھے اور مولانا کو تو اونچی کرسی دی گئی، ہم تو آپ کو نظر آتے ہیں. وہ اتنا گھل مل کے بیٹھتا ہے، آنے والا پریشان ہوتا ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے. تو پوچھتے ایکم منکم محمد، ایکم منکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے. تو صدیق کھڑے ہوتے اور تعارف کرواتے، ھذا رجل متقی بأبیض الوجہ محمد الرسول اللہ، ھذا رجل متقی بأبیض الوجہ محمد الرسول اللہ. یہ دیکھو، یہ جو شخص پرہیزگار بیٹھا ہے، یہ جو سفید چہرے والا بیٹھا ہے، یہی تو ہمارا محمد ہے. ابو طالب کہتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی تھی میں اپنے 9 سال کے بھتیجے کو فرعون کی چوٹی پہ لے کے چڑھ جاتا، اس کی ٹھوڑی کو پکڑتا، آسمان کی طرف کرتا، یستسقی الغمام بوجهه ثمال الجدال وعصمة للأعامل. بس یہ ٹھوڑی جب آسمان کی طرف جاتی تو بادل چھاتے اور بارش برس پڑتی. بدو آیا، دیکھا آفتاب نبوت بیٹھا ہے، اونٹ سے اترا، پوچھا صحابہ سے یہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارا نبی ہے، ہمارا رسول ہے. تو کہنے لگا اچھا. اب رسول اللہ سے مخاطب ہوا، انت الذی تقول ما تقول، تو ہی ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا. بڑی گستاخی سے پوچھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی، حاضر ہوں کہوں اے اللہ کے رسول حکم دیجیے اس کی گردن اڑا دوں. فرمایا عمر درگزر کرنا نبوت کی شان ہے، ذرا بیٹھ.
شان ہے، بیٹھو ذرا اسے بات کرنے دو۔ رسول اللہ نے فرمایا اے بدو تو ہماری مجلس میں ہماری بے احترامی کرتا ہے؟ تو کہتا ہے اچھا، ایک تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آگے سے باتیں بھی بناتا ہے، اگر مجھے میری قوم کے عہد کا خوف نہ ہوتا تو لقتلت شر قتلتا، تو میں تجھے بڑے برے طریقے سے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر پھر اٹھے، آپ نے پھر انہیں بٹھا دیا، فرمایا عمر درگزر کرو۔ فرمایا اچھا تو میری نبوت کو کیسے مانے گا؟ اس نے کہا ایک طریقہ ہے، اپنے اونٹ کی طرف گیا، اس کے پالان میں ایک گوہ ماری ہوئی، گوہ جانتے ہو؟ گوہ جانتے ہو؟ عربی میں اسے دب کہتے ہیں، دب۔ ہمارے پاس تو گوہ کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہو؟ گوہ کہتے ہیں۔ یہ بڑا صحرا کا بدصورت سا جانور ہے، اور عرب اس وقت دور جہالت میں اسے شکار کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو اس نے وہ شکار کی ہوئی اونٹ کے پالان میں رکھی ہوئی تھی، وہ گوہ لے کے آیا اور گوہ کو رسول اللہ کے سامنے پھینکا، کہنے لگا لا اؤمن۔ رسول اللہ نے گوہ سے مخاطب ہو کے کہا یا بت اے بت فاجات بلسان عربی فصیح مبین، اے بت اگر میں اللہ کا سچا رسول ہوں تو پھر عربی زبان میں بڑا کھول کر اور ظاہر کر کے میرے حق میں بیان دے۔ گوہ نے جواب دیا، گوہ نے مردہ گوہ نے جواب دیا، کہنے لگی لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک یا سید من وافا یوم القیامہ۔ قربان جاؤں اے اللہ، قربان جاؤں، تو اپنے محبوب کی شہادت کیسے دلوا رہا ہے؟ لبیک و سعدیک یا سید من وافا یوم القیامہ، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، اور میری سعادت کہ تم نے مجھ سے سوال کیا یا سید من وافا یوم القیامہ، اے وہ محمد جو قیامت کے دن کائنات کے سارے انسانوں کی زینت ہوگا، اے وہ محمد جو قیامت کے دن ساری کائنات کے انسانوں کی زینت ہوگا، لبیک میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا یا رب اے وہ من تعبد، تو کس کو معبود مانتی ہے؟ تو کس کو معبود مانتی ہے؟ کس کی غلامی کرتی ہے؟ تم کس کو معبود مانتے ہو؟ ہاتھ بلند کرو۔ کس کو ہر جگہ موجود مانتے ہو؟ کس کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہو؟ اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے؟ حاضر ناظر صرف ہر جگہ موجود، ہر جگہ مسجود، دعائیں سننے والا، دعائیں قبول کرنے والا، بیماریاں دینے والا، بیماریوں کو رفع کرنے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، رزق تنگ کرنے والا، رزق کھول دینے والا، بارش برسانے والا، بیٹیاں اگانے والا، کپڑے پہنانے والا، بیٹوں کو سعادت مند بنانے والا، شفاعت پسند بنانے والا، عزت و ذلت کا مالک کون؟ آسمانوں کا مالک
مالک کون؟ عزت کا مالک کون؟ کسان میں نفع و نقصان دینے والا کون؟ سب مانتے ہو؟ تو گو سے پوچھا یا عزت من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اب گوہ نے جواب دیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عابد من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ۔ یہ گوہ کا جواب ہے۔ کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، عابد من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ۔ اے اللہ کے رسول، میں اس کی تابع دار ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، میں اس کی غلام ہوں، اس کی پجاری ہوں جس کی بادشاہت زمین پر ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کے راستے سمندر میں ہے، اور میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی رحمت جنت پر پھیلی ہوئی ہے، اور میں اس سے ڈرتی ہوں جس نے انسانوں کی تباہی اور بربادی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس پر خود نعمتیں دینے والے منعم کو بھی ناز ہے کہ میں نے ایسی نعمت تمہیں دے دی۔ یہ ایسی نعمت جو انسانوں پر نہیں، جانوروں پر نہیں، نباتات اور جمادات کی بھی رسول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ جنگل میں جا رہا تھا، فرماتے ہیں مستقبلہ شجر ولا حجر ولا مدر الا قال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں جب جنگل میں گیا تو کوئی پتھر ایسا نہیں تھا، کوئی جمادات ایسا نہیں تھا، کوئی پودا ایسا نہیں تھا جس نے نبی کو دیکھا ہو اور یہ نہ کہا ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ تو ہے ایک یہ صلاۃ۔ اب رسول اللہ نے یہ جو نعمت ہمارے پاس آئی اللہ کی طرف سے، اللہ نے کہا اس پر درود بھی پڑھنا ہے، کہو اس پر درود بھی پڑھنا ہے، لیکن کہا نہیں ابھی نہیں، تم نے نہیں پڑھنا، سب سے پہلے میں اپنے محبوب پر اپنی نعمت پر درود پڑھتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پہلے میں پڑھوں گا، پھر میرے فرشتے پڑھیں گے اور پھر تم پڑھنا۔ صحابی تھے نا رسول اللہ کے، 14ویں صدی کے کوئی اجمی فنکار تو نہیں تھے، تو انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، کیف نصلی علیک، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو رسول اللہ نے وہی درود سکھایا جو آپ نماز میں پڑھتے ہو، جو آپ نماز میں پڑھتے ہو۔ دیکھیے نماز میں پہلے قیام ہے کہ نہیں، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، اس کے بعد قیام میں درود ہے، رکوع میں، سجود میں، اس لیے کہ قیام عاجزی کی ادا ہے اور عاجزی اللہ ہی کے لیے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب قیام میں کھڑے ہو تو میرا ذکر کرنا، رکوع عاجزی کی ادا اور عاجزی، اب سنتے دونوں بھاگ والے کسی نے اٹھنا نہیں، پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، رکوع عاجزی کی ادا اور عاجزی اللہ کے لیے، لہذا کہا کہ اس میں میری تفصیل بیان کرو۔ سجدہ قیام عاجزی کی ادا، رکوع عاجزی کی ادا، سجدہ عاجزی کی انتہا، سجدہ عاجزی کی انتہا، فرمایا یہ میری ادا ہے، اس میں بھی تسبیح پڑھنا، سجدہ کر کے جب آرام سے بیٹھ جاؤ
تو اب میرے محبوب پر درود پڑھو۔ اور سن لو، قیام رکوع سجدے کے بعد اگر تم نے آرام سے بیٹھ کر یہ درود نہ پڑھا تو قیام بھی قبول نہیں ہوگا، سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا، رکوع بھی قبول نہیں ہوگا۔ محمد پر درود نہیں پڑھو گے تو نماز منہ پہ مار دوں گا۔ لیکن کب پڑھو؟ بیٹھ کر پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر پڑھنا پڑے گا درود۔ درود اس طرح پڑھو گے جس طرح محبوب نے سکھایا یا فنکار نے سکھایا؟ آج آپ بلند کر کے کہو کہ ہم درود جو پڑھیں گے جو ہمیں ہمارے محبوب نے سکھایا۔ اے محبوب، اے محبوب، تیری اداؤں کی قسم، اے محبوب تیری سنتوں کی قسم، اے محبوب تیرے جہاد کی قسم، اے محبوب تیری تبلیغ کی قسم، اے محبوب تیری نبوت اور رسالت کی قسم، ہم تیرے غلام ہیں۔ اے اللہ بھاگ والوں کو بارش عطا فرما، اے اللہ اسی ہفتے میں عطا فرما، اے اللہ ہم جہاد خالی تیرے در سے نہیں لے کے جائیں گے، مجھے ایک ہفتے میں اے اللہ یہ اطلاع دے کہ شاہ صاحب بارش آ گئی، بھاگ والوں کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پیارے خلیل اللہ دکھا جا خواب ہے، کردار ہے تعمیل ہے، بلبل دکھا جا خواب ہے، کردار ہے تعمیل ہے، آخر اکھے حاضرہ رب منگتا اسماعیل ہے، آخر اکھے چھری بے حد رسی فرزند دی انگلی نبی، ایک ہاتھ رسی بے ہاتھ رسی دل بند دی انگلی نبی، اے بھی نبی او بھی نبی، حد مک گئی تعمیل دی، اے بھی نبی او بھی نبی، حد مک سمجھاون لگا، دادا محمد دا خدا تو مرتبے پاون لگا، پیارے خلیل اللہ ہاتھ وچھڑی چا کے نبی، ہاتھ وچھڑی چا کے نبی بچڑے دی گردن تے رکھی، ہاتھ وچھڑی چا کے نبی بچڑے دی گردن تے رکھی، دل تے رکھی مل بنچ کی، لیکن چھڑی رک دی گئی، منظوریاں دی داک عرشاں تو وہی چاون لگا، دادا